بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما ربنا زدنا فہما. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذی وقار معزز سامعین و سامعات، بحمد اللہ تعالی، اللہ کے فضل و احسان سے ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ آغاز کیا اور ہمارے قرآن پاک کے الحمدللہ 15 رکوع ہو چکے ہیں سورہ بقرہ کے. آج 16واں رکوع ہم پڑھیں گے اور اللہ کے فضل سے آج ہمارا پہلا پارہ مکمل ہو جائے گا. 16 رکوع پہلے پارے کے ہیں اور پہلا پارہ انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گا. پہلے پارے کا آخری رکوع 16واں رکوع اللہ تبارک و تعالی آغاز فرماتے ہیں: وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اللہ فرماتے ہیں کہ کون ہے، ومن اور کون ہے، یرغب جو بے رغبتی کرتا ہے، عن ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے ہیں کہ ملت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے کون بے رغبتی اختیار کر سکتا ہے؟ الا من صفی نفسہ، سوائے اس آدمی کے جو بے وقوف ہے اپنے نفس کے معاملے میں. ٹھیک ہے، جو اپنی آخرت کے معاملے میں، اپنی عقل کے معاملے میں جو بے وقوف ہے، صرف وہی ملت ابراہیم سے. ہم ملت ابراہیم پر ہیں نا الحمدللہ، ہمارے پاس جو شریعت ہے تو یہ ملت ابراہیم ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہماری طرف جو داعی، جو مبلغ، جو ہمارے رہبر، جو رہنما ہیں، وہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے صرف بے وقوف بندہ ہی منہ پھیر سکتا ہے. عقل مند دانا آدمی وہ ملت ابراہیم علیہ السلام سے منہ نہیں پھیرے گا. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اصطفیناہ، ہم نے چن لیا اس کو، فی دنیا میں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، البتہ نیکوں میں سے ہوں گے. جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے منتخب شدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے، اللہ کے پسندیدہ، اللہ کے محبوب، اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر وضاحت کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تعارف کروایا کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے. یہ اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے چنے ہوئے اللہ کے نبی ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اذ قال، جب کہا، لہو، یعنی اس سے، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے، اذ قال لہو، جب کہا اس کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، اس کے رب نے، اسلم، تو فرما بردار ہو جا. قالا، تو انہوں نے آگے سے فرمایا، اسلمت، میں فرما بردار ہو گیا ہوں، لرب العالمین، تمام جہانوں کے پالنے والے اپنے رب کے لیے میں فرما بردار ہو گیا ہوں. یہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جو جملے ہیں وہ رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ جملے قرآن کا حصہ بنا کے لوگوں کو بتا دیا کہ میرے محبوب پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ایسے تھے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بِبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ. اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ وَوَصَّى، اور وصیت کی، بِهَا، اس کلمہ اسلام کے ساتھ، ابراہیم نے، بِبَنِيهِ، اپنے بیٹوں کو، یعنی وَوَصَّى بِهَا، ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ کلمہ اسلام، یعنی اللہ تعالیٰ کی تابعداری کے ساتھ وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے، بِبَنِيهِ، اپنے بیٹوں کو. اور کیا یعنی کہ وصیت کی ہے، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام نے،
انہوں نے بھی یہی وصیت کی. کیا فرمایا؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم، یقیناً اللہ نے چن لیا ہے، لکم تمہارے لیے، الدین دین، فلا تموتن چنانچہ ہرگز تم نہ مرنا، الا مگر وانتم مسلمون اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. یہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وصیت کو یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ وصیت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ ہمارے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو پسند کیا ہے، لہذا خبردار تم مسلمان ہو کر ہی مرنا، تو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب اور کسی اور دین پہ نہ ہو جانا جب تمہیں موت آئے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ یہود جو ہیں یہ یعنی کہ اسلام کی دشمنی کی وجہ سے، نبی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے یہ وصیت کی تھی کہ تم یہودیت پر ہی قائم رہنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام، آپ ان سے پوچھئے کہ جو تم یہ دعویٰ کرتے ہو نا کہ ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی تھی، تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے. تو آگے یہ بات اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بچوں تم اسلام پر ہی مرنا. لیکن انہوں نے آگے کیا کہا؟ آئیے ذرا اگلی آیت پڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ام کنتم، کیا تم شہداء موجود تھے، اذ حضر جب آئی یعقوب کو الموت موت، اذ قال جب اس نے کہا لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون کس چیز کی تم عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، قالو تو انہوں نے کہا، نعبد ہم عبادت کریں گے، الہ کا تیرے الہ کی، تیرے معبود کی، و الہ آبائک اور تیرے باپ دادا کے معبود کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی، و اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق علیہ السلام کے، الہن ان سب کے الہ واحدہ ایک ہی الہ کی، ونحن لہ مسلمون اور ہم سب اسی کے فرما بردار رہیں گے. اللہ اکبر اللہ. اب اس بات کو سمجھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جب لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں نا، تو یہودی عیسائی یہ دین کی دشمنی کی وجہ سے لوگوں کو کہتے کہ لوگوں، ابراہیم علیہ السلام نے تو اور اپنا اسحاق علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، انہوں نے تو اپنی اولاد کو کہتے ہیں کہ یہودیت پر قائم رہنے کا حکم دیا. کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہودیت پر ہی قائم رہنا. اب اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم اور یعقوب نے اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی، تو کیا تم وصیت کے وقت موجود تھے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اگر تو یعنی کہ تم موجود تھے تو بتاؤ. اگر یہ کہیں گے کہ موجود تھے تو یہ اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں. اگر یہ کہیں گے کہ حاضر نہیں تھے تو پھر ان کا یہ دعویٰ جھوٹا ہو جائے گا. جو بات یہ کر رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے کہ تم یہودی رہنا، تو یہودی اور عیسائی اصل بات یہ ہے کہ یہ دین کے دشمن ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم آپ کے باپ کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ہم ان سب کے الہ یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہی رہیں گے. اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا اگر یہ یہودی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ایسے کہا تھا، تو آؤ بات سمجھو کہ انہوں نے تو اللہ کی طرف دعوت دی ہے. تلک امتن، یہ ایک جماعت تھی، یعنی انبیاء علیہ السلام کی، ان کی اولادوں کی یہ ایک جماعت تھی. قد خلت، تحقیق اب یہ جماعت گزر چکی ہے. اب کیا ہوگا؟ اللہ اس کے لیے ہے ما کسبت، جو انہوں نے کمایا، یعنی وہ جو کچھ دنیا کے اندر کر گئے ہیں نا وہ انہی کا ہے. ان کے اچھے اعمال کی تمہیں کوئی جزا نہیں ملے گی، ان کے برے اعمال کی تمہیں کوئی سزا نہیں ملے گی. اللہ فرما رہے ہیں لہا ما کسبت، انہی کے لیے ہے یا اسی کے لیے ہے جو کچھ انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ما کسبتم، جو تم کماؤ گے. انبیاء علیہ السلام اور ان کی اولادیں جو کچھ کر گئی ہیں اس کا یعنی کہ صلہ ان کو ملے گا، اور تمہیں
تمہارے اعمال کا صلہ ملے گا۔ ولا تسالون، اور نہیں تم سے سوال کیا جائے گا، اما اس چیز کے بارے میں کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے۔ اب وہ جو عمل انہوں نے کیے نا، اچھے یا برے، ان اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، تم سے سوال یہ ہوگا کہ تم نے کیا کیا، اللہ کے لیے تم کیا کر کے آئے ہو، تم سے یہ سوال ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ کیسے تھے، دیکھیے دین کے دشمن ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے محبوب کے دشمن ہیں، یہ بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ وقالو، انہوں نے کہا کونو تم ہو جاؤ ہودن یہودی او نصارا یا عیسائی تہتدو تو تم ہدایت پا جاؤ گے، سیدھے راستے پر ہو جاؤ گے۔ اب یہودی اپنی طرف دعوت دیتے اور عیسائی اپنی طرف دعوت دیتے۔ ہم نے پیچھے یہ بات پڑھی ہے نا، اصل میں یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے یعنی کہ خیر خواہ نہیں ہے، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یہودی عیسائیوں کے دشمن ہیں، عیسائی یہودیوں کے دشمن ہیں، لیکن یہ دونوں کیا کہتے، یہودی کہتے کہ کونو ہودا، تم یہودی ہو جاؤ، اور عیسائی کہتے کہ تم عیسائی ہو جاؤ، تہتدو تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کل، اللہ فرما رہے ہیں کہہ دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم تو پیروی کرتے ہیں ملت ابراہیم کی، حنیفاً جو حنیف تھا، یکسو تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہ بات فرمائی ہے کہ لوگوں تم یعنی نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ بھی فرما دیجئے، اور یہ ایمان والے لوگ بھی کہہ دیں کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں۔ یہودی مسلمانوں کو یہودیت کی اور عیسائی عیسائیت کی دعوت دیتے اور کہتے کہ ہدایت اسی میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہو ہدایت ملت ابراہیم کی پیروی میں ہے جو حنیف تھے، یعنی الہ واحد کے کی صرف عبادت گزار تھے، اسی کی عبادت کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام، اور وہ مشرکین نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبکہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کے اندر شرک موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے، یہودیوں میں اور عیسائیوں میں دونوں میں شرک موجود ہے، لیکن بدقسمتی ایسی ہے، افسوس ہے کہ آج یہ جراثیم جو ہیں شرک کے، یہ مسلمانوں کے اندر بھی نظر آنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسی بری عادت سے محفوظ فرمائے، اللہ توحید کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قولو، تم کہو، آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام آپ ان سے کہہ دیجئے، کیا کہنا ہے کہ آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وما انزلہ، اور جو کچھ نازل کیا گیا، اور اس نے یعنی کہ جو بھی نازل کیا، الینا ہماری طرف، ہم اس پر ایمان لائے، وما انزلہ الی ابراہیم، اور جو اس نے نازل کیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور اس کی اولاد کی طرف، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان سب کی طرف نازل کیا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ آگے وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون، اور جو کچھ دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، یعنی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی، ہمارا ان پر بھی ایمان ہے۔ وما اوتی النبیون، اور جو کچھ دیے گئے باقی تمام انبیاء من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، باقی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی انبیاء و رسول اس کائنات کے اندر آئے، جس نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب، جو صحیفہ، جو پیغام دیا، ہمارا تمام انبیاء پر بھی ایمان ہے، اور جو کچھ انہیں حکم دیا گیا اس حکم پر بھی ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے فرما بردار بندے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ ہم اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے۔ اب اس بات کو سمجھیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء اور رسول اس کائنات کے اندر بھیجے، ہمارا تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر بحیثیت نبی سب پر ایمان ہے، کسی میں فرق نہیں کرتے، کسی کو بڑا چھوٹا نہیں کہتے۔ جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ان ساری کتابوں پر بھی ایمان ہے، کسی کتاب کی معاذ اللہ تکذیب نہیں کرتے، کسی کا کفر نہیں کرتے، کسی کا انکار نہیں کرتے، ساری کتابوں پر بھی ایمان ہے۔ لیکن وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم فرما بردار اللہ کے ہو کر ملت ابراہیم پہ چلتے ہوئے جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے تابع دار ہیں۔ ہم جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف جو کتاب بھیجی گئی قرآن پاک کی شکل میں، ہم اس کے تابع دار ہیں۔ ہمارے اوپر جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی بات ماننی ہے اور اللہ کے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بات ماننی ہے، یہ ہمارے اوپر فرض کر دیا گیا۔ قرآن کے اندر اللہ کا پیغام ہے، حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ ہاں جی، ایمان تمام انبیاء پر ہے، نبوت اور رسالت سب کی مانتے ہیں، لیکن تابع داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب اللہ فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اس چیز کے مثل کے ساتھ کہ تم ایمان لائے، اس طرح یعنی اس مثل یعنی اس چیز کی طرح جس طرح تم ایمان لائے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی بات ہو رہی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اس چیز کے ساتھ کہ جس پر تم ایمان لائے ہو، اس چیز پر اگر یہ تمہاری طرح ایمان لے آئیں، بھی جس کے ساتھ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ یہاں پر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ دور حاضر میں صحابہ کرام کی معاذ اللہ توہین کرنے والے لوگ، صحابہ کرام کے بارے میں بکواسات کرنے والے لوگ بہت سارے موجود ہیں۔ آپ اللہ کی کتاب کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی مثالیں اللہ اپنے قرآن پاک کے 26ویں پارے میں فرماتے ہیں مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ پیغمبر کے صحابہ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی مثال تورات اور انجیل کے اندر موجود ہے۔ اور سمجھیے اس بات کو، صحابی خود پیدا نہیں ہوا، میں اکثر یہ مثال ان لفظوں میں دیتا ہوں، صحابی خود پیدا نہیں ہوا، ابھی اس کے باپ پیدا نہیں ہوئے، باپ کے باپ پیدا نہیں ہوئے، اس کے باپ پیدا نہیں ہوئے، صدیوں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ایک مورخین نے جو دورانیہ ذکر کیا ہے وہ تقریباً 571 سال کا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد دنیا کے اندر آئے۔ تو کب اللہ نے تورات نازل کی، کب انجیل نازل کی؟ ہاں جی، ہزاروں سال کا وقفہ بن جاتا ہے جس کتاب کے اندر نبی علیہ السلام کے صحابہ کی مثال موجود ہے۔ ہاں جی، یہ اللہ کے ایسے عظیم لوگ ہیں کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے ان کی مثالیں تورات اور انجیل کے اندر ذکر کر دی ہیں۔ ان کی مثال کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان دیکھیں گے۔ ہاں جی، وہ تو اللہ کی رضامندی کو تلاش کرنے والے میرے نبی کے صحابہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے فرمایا کہ اگر یہ یہودی، اگر یہ عیسائی ہماری بات کو سمجھ کر اس طرح ایمان لے آئیں گے جس طرح نبی علیہ السلام کے صحابہ کا ایمان ہے اس کتاب پر، تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو بس وہی مخالفت میں ہیں، بدبختی میں گئے، تو وہ برے لوگ ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، سو ضرور کفایت کرے گا آپ کو اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، جو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا۔ یعنی اگر یہ یہودی عیسائی باز نہیں نہ آتے، اپنی کرتوتوں سے، اپنی بد کرداریوں سے باز نہیں نہ آتے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پیغمبر کے صحابہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہیں کافی ہے، اللہ کی ذات تمہیں کافی ہے۔ پھر اللہ نے کافی ہو کے دکھایا نا، اللہ اکبر اللہ۔ یاد کیجیے بدر کا میدان، کیسے اللہ نے کافی ہو کے دکھایا۔ 313 ہیں، اسلحہ بھی پورا نہیں ہے، ساز و سامان بھی مکمل نہیں ہے، سامنے 1000 کا ٹھاٹھے مارتا لشکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 کے لشکر کو نیست و نابود کر کے دنیا کو بتا دیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، لوگوں اللہ نبی علیہ السلام کو اور نبی کے صحابہ کو کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔
اللہ اکبر اللہ. آگے ایک اور بات اللہ فرما رہے ہیں صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. اللہ 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 کا رنگ کیسا ہے؟ اے اللہ ہمارے دلوں کے اوپر اے اللہ کاش تیری محبت کا رنگ چڑھ جائے. اے اللہ ہمارے جسموں کے اوپر اے اللہ آپ کی محبت کا رنگ چڑھ جائے. اے اللہ ہمارے اعمال پہ آپ کی محبت کا رنگ چڑھ جائے. اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں برے کاموں سے بچا کے رکھنا. اے اللہ ہمارے دل کے اندر اپنی محبت کو مضبوط کر دینا. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہے من اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبغتاً رنگ کے معاملے میں. اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ 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 کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ جنت کے اندر نا اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں رکھی ہیں. جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے احسانات کے ساتھ اللہ نے نوازا ہے اپنے بندوں کو. انشاءاللہ اللہ جنت میں نوازے گا ہم سب کو. اور جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہے نا وہ میرے اللہ کا دیدار ہے. ہم اپنے اللہ کو دیکھیں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اپنے خالق و مالک کو دیکھیں گے. ہمارا مالک کیسا ہے، ہمارے رب کی ذات کیسی ہے. لیس کمثلہ شیء، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم اللہ کی مثال نہیں پیش کر سکتے کہ میرا رب کیسا ہے. انشاءاللہ ہم اللہ کو جنت میں دیکھیں گے. اب اس بات کو سمجھیے ہوتا کیا تھا. عیسائیوں کی نا ایک رسم ہے کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تب، یا پھر جب کوئی بندہ عیسائی مذہب کو قبول کرتا ہے نا تب یہ کیا کرتے ہیں، اس زرد رنگ کا پانی انہوں نے یعنی کہ مقرر کر رکھا ہے جو ہر عیسائی بچے کو اور ہر اس شخص کو دیا جاتا ہے جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا ہے. تو ان کے نزدیک یہ عمل جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ اصل رنگ تو میرے اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے. اور اللہ کے رنگ سے مراد کیا ہے؟ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے، جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی امتوں کو دعوت دی، یعنی دعوت توحید دی ہے. عیسائی جو خود اللہ کو ایک نہیں مانتے، جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، تو ان کی ان کا یہ جو قول و فعل ہے اس کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں. صبغۃ اللہ، بہترین رنگ میرے اللہ کا ہے، اور وہ ہے اللہ کی محبت کا رنگ، وہ ہے اللہ کی تابعداری کا رنگ. یہ جو عیسائی اپنی رسم و رواج کرتے ہیں اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ فرما رہے ہیں وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اے امت محمدیہ علیہ السلام آپ فرما دو کہ ہم تو اسی کے عبادت گزار بندے ہیں، یعنی اللہ کے ہم تو عبادت گزار بندے ہیں. کل ہمارے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرما دیجئے اتحاجوننا، کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے فی اللہ کی، اللہ کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہ ہمارا رب ہے. وَرَبُّكُمْ، اور وہی تمہارا رب ہے. اللہ کی عبادت کے معاملے میں ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک ہونے کے بارے میں ہمارے ساتھ تم جھگڑا کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت کے بارے میں تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو. اے ہمارے محبوب پیغمبر کہہ دیجئے وَهُوَ رَبُّنَا، وہ ہمارا رب ہے، اور وہ صرف ہمارا ہی نہیں، وَرَبُّكُمْ، اور وہ تمہارا بھی رب ہے، وہ تمہارا بھی پالنے والا ہے، وہ تمہارا بھی خالق ہے. ٹھیک ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اپنے اللہ کے مخلص بندے ہیں، ہم تو اپنے اللہ کی تابعداری کرنے والے، ہم تو اپنے اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہو. کیا تم ہم سے اس بارے میں جھگڑتے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کے لیے یعنی کہ اپنے آپ کو خالص کرتے ہیں؟ کیا اس بارے میں تم ہمارے ساتھ جھگڑا کرتے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے محبوب پیغمبر آپ فرما دیجیے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. ام تقولون، کیا تم کہتے ہو ان ابراہیم، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولادیں، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کانوا ہودن او نصارا، یہ یہودی یا عیسائی تھے؟ کیا تم یہ کہتے ہو؟ قل، کہہ دیجیے ہمارے محبوب پیغمبر، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا میرا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اے عیسائیو، اے یہودیو،
جو باتیں تم کرتے ہو کیا تم ان انبیاء کے بارے میں زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا میرا اللہ جانتا ہے ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ اور پھر کون زیادہ ظالم ہے ممن اس آدمی سے کتم جس نے چھپائی شہادتاً گواہی عندہ جو اس کے پاس ہے من اللہ اللہ کی طرف سے یعنی یہ جانتے ہیں انہوں نے تورات انجیل زبور پڑھی ہوئی ہے یہ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے مطیع فرما بردار تھے جناب اسحاق جناب اسماعیل جناب یعقوب علیہ السلام یہ اپنی اولادوں کو یہودیت پر قائم رہنے کا حکم نہیں دے کے گئے یہ جانتے ہیں اس بات کو ومن اظلم پھر کہہ دیجئے کہ کون زیادہ ظالم ہے ممن اس آدمی سے کتم شہادہ جس نے گواہی کو چھپا لیا انہیں پتہ بھی ہے یہ صرف دین کی دشمنی کی وجہ سے اسلام کی مخالفت کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرتے گئے تو آپ ان سے کہہ دیجئے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو حق بات کو چھپا لیتا ہے جو اس کے پاس ہے من اللہ اللہ کی طرف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو یہ جو تم کام کرتے ہو نا اللہ اس سے غافل نہیں ہے تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ پھر دوبارہ اللہ نے وہی بات دہرائی اور لوگوں وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے یہ انبیاء کی ایک جماعت تھی جو گزر چکی ہے لَخَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اس کے لیے ہے ما کسبتم جو انہوں نے کمایا لَخَا مَا كَسَبَتْ ان کے لیے تھا جو کچھ انہوں نے کمایا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے ہے جو کچھ تم کماؤ گے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے اس بارے میں جو وہ عمل کر کے گئے وہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی کر کے گئے ہیں اس کا تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا تمہیں جو سوال کیا جائے گا تم سے وہ تمہارے اعمال کے بارے میں کیا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو دنیا کے اندر لہذا پیارے بھائیوں پیاری بہنوں آئیے اللہ کے پیغامات کو سمجھیے اللہ کی کتاب کو سمجھیے اللہ کے احکامات کو سمجھیے ہم سے ہمارے شب و روز کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہاں جی ہم سے ہمارے قول و فعل کے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ فرماتے ہیں نا کہ الیوم نختم علی افواہہم ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے تالے لگا دیں گے لاک لگا دیں گے پھر ہم ان کے ہاتھوں اور ان کے پاؤں سے سوال کریں گے یہ بولیں گے یہ بتائیں گے کہ دنیا کے اندر کیا کچھ کر کے گئے ہو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کو سمجھیں تو الحمدللہ یہاں پر ہمارا پہلا پارہ مکمل ہوگا اور 16 رکوع سورہ بقرہ کے مکمل ہو چکے ہیں اللہ سے دعا ہے رب جلیل اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے اللہ اس قرآن کو دنیا میں اور آخرت میں ہمارے لیے باعث سکون بنائے آمین آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین